اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک سلیوشن چینل۔ معزز سامعین، آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی 6 ایسی چیزیں بتانے جا رہے ہیں جو کہ اس دنیا کی حقیقت ہیں، یعنی اس دنیا میں ان کا وجود ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ 6 ایسی وہ چیزیں ہیں جو کہ جنت میں موجود نہیں ہوں گی۔ وہ جنت جس کے بارے میں ہم تمام کا ایمان ہے کہ وہاں اللہ کی ہر نعمت انسان کو ملے گی، لیکن یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جنت میں انسان کو نہیں ملیں گی یا جنت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ جو معلومات آپ کو بتائی جانے والی ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو نمبر 1 پر اگر بات کی جائے جو چیز جنت میں نہیں ہوگی، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو نمبر 1 چیز جس کا وجود جنت میں نہیں ہوگا تو وہ موت ہے۔ جی ہاں دوستو، موت جنت میں نہیں ہو سکتی اور موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس دنیا میں، لیکن جنت میں کسی نفس کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا، وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے اور جنت میں موت نہیں ہوگی۔ تو دوستو بڑھتے ہیں دوسری چیز کی جانب جو کہ جنت میں نہیں ہوگی، تو وہ دوسری چیز کا نام ہے حسد۔ جی ہاں، جنت کے اندر لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی حسد نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو رنجش اور کینہ تھا ہم نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے جس سے واضح ہو گیا کہ جنت کے اندر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہیں ہوگا۔ تیسری چیز کی اگر بات کی جائے جو کہ جنت میں نہیں ہوگی، وہ چیز ہے نیند۔ جی ہاں دوستو، جس طرح دنیا میں ہمیں عام طور پر ایک سائیکل کے بعد کچھ مخصوص ٹائم پیریڈ کے بعد کچھ عرصے کے لیے کچھ گھنٹے کے لیے نیند لینی ہوتی ہے اور یہ فطری عمل ہے، نیند اس دنیا کی بڑی حقیقت ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے بالکل برعکس انسانوں کو جنت کے اندر نیند نہیں آئے گی اور انسان ہمیشہ جاگتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اہل جنت نہیں سوئیں گے۔ دوستو چوتھی چیز جو جنت میں نہیں ہوگی وہ ہے نجاست۔ جی ہاں دوستو، جنت کے اندر کسی قسم کی نجاست نہیں ہوگی، کسی انسان کو بیت الخلاء جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ جو کھانا ہم انسان کھائیں گے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرت سے خود بخود ہضم ہو جائے گا، یعنی انسانوں کو وہ فطری ضرورت جو کہ دنیا میں انسان کو پورا کرنی ہوتی ہے اس کی کوئی ضرورت جنت میں نہیں ہوگی، یعنی ہر قسم کی نجاست سے انسان جنت میں پاک ہوگا۔ پانچویں چیز جو کہ جنت میں نہیں ہوگی اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے وہ ہے انسان کا بڑھاپا۔ اس دنیا میں ایک خاص عمر کو پہنچ کر بڑھاپا انسان پر طاری ہو جاتا ہے، انسان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کے جسم کی طاقت دن بدن گھٹنے لگتی ہے اور اسی طرح انسان ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ چونکہ جنت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں پہ انسان کو کبھی نہیں مرنا، موت وہاں پر ناپید ہوگی، اسی لیے انسان کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق جنت میں انسان 30 سے 35 سال کی عمر میں داخل کیے جائیں گے اور ان کی عمریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کہ جس کا گمان انسان کے تصور میں نہیں ہے، انسان اس کا گمان نہیں کر سکتا، اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو انسان 30 سے 35 سال کی عمر میں گزار دے گا اور اس سے نہ بڑا ہوگا نہ چھوٹا ہوگا۔ دوستو 30 سے 35 سال ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جائیں،
آپ کی صحت خراب ہو جائے، لیکن جنت میں کسی قسم کا عارضہ انسان کو لاحق نہ ہوگا، کسی قسم کا مرض انسان کو نہیں آلے گا۔ تو نمبر 6 پر وہ اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثریت اس چیز کے بارے میں نہیں جانتی۔ جنت میں ایک ایسی چیز کا وجود نہیں ہوگا جو کہ اس دنیا میں ایک فطری چیز ہے۔ جیسا پہلے 5 چیزیں آپ کو بتائیں کہ جن کے بارے میں دنیا میں یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نہ ہوں، اسی طرح یہ چھٹی چیز بھی اپنے آپ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ جی ہاں دوستو، جنت کے اندر کسی بھی انسان کی داڑھی نہیں ہوگی اور انسان کے جسم کے اوپر بال نہیں ہوں گے۔ یہ معلومات ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث جنت کے احوال کے اوپر ہیں کہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورہ، جس سورہ کا عنوان ہی انسان کے نام سے ہے، وہاں پر جنت کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ تو یہ وہ 6 چیزیں ہیں جو کہ جنت میں نہیں ہوں گی۔ اب جنت میں ہوگا کیا، وہ آپ کو چیدہ نکات بتا دیتے ہیں۔ آپ کو وہ چند چیزیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ دوستو، جنت میں انسان جس چیز کی خواہش کرے گا وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کے لطف کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں۔ دوستو، وہ دودھ اور شہد جس کے لیے انسان اس دنیا میں تگ و دو کرتا ہے، وہاں پر اس کی نہریں انسان کے سامنے بہیں گی اور جتنا انسان چاہے گا وہ استعمال کرے گا۔ دوستو، رنگ برنگی اور انواع و اقسام کے پھل انسان کو دیے جائیں گے۔ نیز انسان کی جو خواہش ہوگی، اللہ تعالی کی ذات انسان کی اس خواہش کو پورا فرمائے گی۔ انسان گمان کرے گا، انسان محض سوچے گا کہ اس کا کوئی چیز تناول فرمانے کو دل کر رہا ہے، وہ چیز خود بخود اس کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ جنت میں انسانوں کو بڑے بڑے محلات دیے جائیں گے، کئی خدام دیے جائیں گے جو کہ انسان کی خدمت کریں گے۔ جنت کی چھت کی بات کی جائے تو وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت کی اینٹیں، ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی۔ جنت کا درخت، ایسا کوئی درخت نہ ہوگا جس کی ایک شاخ سونے اور دوسری چاندی کی نہ ہو۔ لکڑی کی ٹہنی نہیں ہوگی۔ جنت کے پھل فروٹ کیسے ہوں گے؟ گھڑوں کے برابر جو جھاگ کی طرح نرم اور شہد کی طرح میٹھے ہوں گے۔ جنت کے پتے باریک کپڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ جنتیوں کے کھانے دل پسند میوے، پھل، فروٹ اور پرندوں کا گوشت اتنی مقدار میں ہوگا جتنا ان کا جی چاہے گا۔ ان کے مشروبات میں تسنیم، سونٹھ اور کافور ڈلے ہوئے ہوں گے۔ جنتیوں کے کھانے کے برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنت کے ایک گیٹ کے 2 کواڑوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، اور یہ یقینی بات ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ داخل ہونے والوں کی بھیڑ کے سبب اتنا بڑا دروازہ بھی تنگ پڑ جائے گا۔ جنت کے درختوں کی ہوا کی سریلی آواز سننے والے جھوم اٹھیں گے۔ درختوں کے سائے کتنے ہوں گے؟ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ بہترین تیز رفتار ہلکے پھلکے گھوڑے پر سوار ہو کر گزرنے والا برسوں تک چلتا رہے گا تو بھی اس کا سایہ طے نہ کر سکے گا۔ جنت کے خیمے اور قبے، وہاں کے خیموں میں ایک خیمہ موتی سے بنا ہوگا جو اندر سے خول کی طرح ہوگا۔ اس کا طول و عرض 60 میل کا ہوگا۔ تو دوستو، اتنے بڑے خیمے وہاں پر نصب ہوئے ہوں گے۔ دوستو، جنت کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو کوئی ذہن سوچ سکتا ہے، نہ کوئی زبان اس کو بیان کر سکتی ہے۔ اتنی ہی معلومات ہمیں ہیں جتنی قرآن و سنت کے اندر ہمیں دی گئی ہیں۔ قرآن و سنت کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت اللہ نے قائم کر دی ہے۔ جب اس دنیا کو بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بھی بنا لیا، اور وہ جنت اس کائنات کی وسعتوں میں کہیں موجود ہے اور انسان کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ جنت کہاں ہے، جہاں پر روز محشر کے بعد حساب کتاب کرنے کے بعد انسانوں کو بھیجا جائے گا
اور انسان نا ختم ہونے والی زندگیاں وہاں پر گزاریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی جو کہ آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اہم معلومات تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک پہنچ جائیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری ایسی ہی دیگر معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ کی جائیں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ان کو فوراً دیکھ کر بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔